بسم اللہ الرحمن الرحیم قادیان دار الامان قادیان دار الامان۔ مرکز احمدیت قادیان ہندوستان کے صوبہ پنجاب کا چھوٹا سا ایک قصبہ ہے جو کہ ضلع گرداسپور میں واقع ہے۔ لاہور سے اس کا فاصلہ تقریباً 70 میل کے قریب ہے۔ یہ بٹالہ ریلوے اسٹیشن سے 11 میل شمال مشرق کی طرف اور گرداسپور سے تقریباً 18 میل شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ اس قصبہ کی بنیاد ایک مغل خاندان نے تقریباً 1530 میں رکھی تھی، جو کہ یہ خاندان مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے زمانہ میں سمرقند کے علاقہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ یہ خاندان تقریباً 200 افراد پر مشتمل تھا۔ اس قصبہ کے بانی جناب مرزا ہادی بیگ تھے، جن کو بعد میں تقریباً 200 دیہات کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ شروع میں اس قصبہ کا نام اسلام پور رکھا گیا، لیکن بعد میں اسلام پور قاضی ماجی ہوا اور پھر مختصر ہو کر قاضی ماجی اور پھر صرف قاضی کہلانے لگا، پھر قاضی سے قادی ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے قادیان کہلانے لگا۔ تقریباً 1802 میں سکھوں کے ایک گروہ جو کہ رام گڑھی کہلاتا تھا اس پورے علاقہ پر قابض ہو گیا اور اس نے یہاں کے تمام واسیوں کو جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ یہ خاندان یہاں سے ہجرت کر کے پنجاب کے ایک علاقہ کپور تھلہ میں آباد ہوا، اور جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رام گڑھیوں کو شکست دی تو اس نے یہ قصبہ اور کچھ دوسرے گاؤں اسی خاندان کو واپس دلوا دیے، جبکہ اس وقت اس خاندان کے سربراہ اور رئیس جناب حضرت مرزا غلام مرتضیٰ تھے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آبائی قبرستان بھی یہاں موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دادا جان مرزا عطا محمد صاحب علاقہ کپور تھلہ میں فوت ہوئے تو باوجود پریشانی اور مشکلات کے ان کے بیٹے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے انہیں یہاں لا کر دفن کیا۔ آج کل اس قبرستان کا علاقہ عیدگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چند قبریں ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد بزرگوارم نے اپنی وفات سے تقریباً 6 ماہ قبل قادیان کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر مسجد تعمیر کروائی اور وصیت کی کہ میرے مرنے پر میری قبر مسجد کے فلاں گوشہ میں بنائی جائے تاکہ خدا تعالیٰ کا نام میرے کان میں پڑتا رہے۔ چنانچہ مسجد کی تعمیر کے آخری مرحلہ میں 85 سال کی عمر میں اچانک وفات پا گئے، چنانچہ وصیت کے مطابق ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پھر 13 فروری 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعۃ المبارک وہ برگزیدہ ہستی پیدا ہوئی جس کے لیے دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام، مہدی مسعود، امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی پیدائش ہوئی۔
اور اللہ تعالیٰ کی معیشت نے اس پیدائش کے لیے اس گمنام بستی کو چنا، اور اس بستی سے پھوٹنے والی کرن تمام دنیا کو روشن کرنے کے لیے پھیلتی چلی گئی۔ ناظرین، یہی وہ کمرہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ کمرہ چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا ہے اور 1980 میں اس کو اندر سے درست کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ہم اس علاقہ کے سامنے ہیں جو دارالمسیح کہلاتا ہے۔ یہی وہ مکانات ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ دیگر عزیز و اقارب رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ یہ تمام عمارتیں چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ہیں اور ضروری مرمت کے علاوہ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ مسجد مبارک ہے جو کہ دوسری منزل پر بنائی گئی ہے۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب کی شہادت کے مطابق یہ مسجد 1882 میں بنائی گئی تھی، لیکن حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے مطابق یہ مسجد 1883 میں بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے لکڑی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے باغ کی استعمال کروائی اور اینٹوں کے لیے بعض پرانی عمارتوں کو کھود کر ان کو استعمال میں لایا گیا۔ ناظرین، یہ وہ حصہ ہے جو کہ ابتدا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اور اس میں صرف 6 صفوں کی گنجائش تھی اور ہر صف میں صرف 6 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ پھر مختلف ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی اور اس میں کئی سینکڑوں افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ اس مسجد کے مشرقی حصہ میں ایک چھوٹا کمرہ تھا جو وضو کے لیے استعمال ہوتا تھا اور جو بعد میں حجرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مسجد کی تعمیر سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن مسجد مبارک کی تعمیر کے بعد آپ اپنی 5 نمازیں یہاں ادا کرتے تھے۔ یہ مسجد جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹی ہو گئی تو حضرت اقدس نے اس کی تعمیر کے لیے 500 روپے کا تخمینہ ایک اشتہار کے ذریعے سے دیا، چنانچہ اس کی توسیع بلکہ پہلی توسیع 1907 میں ہوئی۔ اس مسجد کی دوسری بار توسیع حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 1944 میں ہوئی، اور یہ مسجد پہلے کی نسبت دگنی سے بھی بڑھ گئی اور اب اس میں 400 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ناظرین، مسجد مبارک کا ایک دوسرا الہامی نام بیت الذکر بھی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سے الہامات ہوئے۔ الحم نجلا کا سہولتاً فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر ومن داخلہ کان آمنا۔ کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی پیدا نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا، اور جو شخص بیت الذکر میں باخلاص و قصد، تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا وہ سوئے خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس نے
اللہ تعالیٰ سے اس کی تاریخ معلوم کرنی چاہی تو یہ الہام ہوا۔ مبارکوں و مبارکوں و کل امر مبارکن یجعل فیہ، یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا۔ 28 اگست 1883 کو مسجد مبارک پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر پڑی تو الہام ہوا۔ فیہ برکات للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے بڑی ہی برکتیں ہیں۔ نو اکتوبر 1883 کی شب حضور نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے سبز رنگ کی سیاہی سے اس مسجد کے دروازے کی پیشانی پر کچھ آیات لکھ رہے ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ تھی، لا راد لفضلہ، یعنی خدا کے فضل کو کون روک سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کمرہ ہے جس کو حجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گو کہ ابتدا میں یہ کمرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں وضو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر گرمی کی شدت کچھ کم ہوتی تھی، اس لیے بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ کمرہ تقریباً 11 فٹ لمبا اور 6.5 فٹ چوڑا ہے۔ اس حجرہ میں 10 جولائی 1885 کو بعد نماز فجر سرخی کے نشان والا موزہ پیش آیا، جو کہ اس طرح ہے کہ آپ حضرت چارپائی پر کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ عالم کشف میں دیکھا کہ آپ نے بعض احکام قضاء و قدر پر اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا، اور خدا نے جو ایک حاکم کی شکل میں متمثل تھا، اپنے قلم کو سرخی کے دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو حضور کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی جو قلم پر رہ گئی تھی اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشف دور ہو گئی، اور آنکھ کھول کر جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اس واقعہ کے وقت حضرت عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاؤں داب رہے تھے، چنانچہ بعد میں انہوں نے درخواست کر کے وہ کرتا حضور اقدس سے مانگ لیا۔ حضور اقدس نے اس شرط پر وہ کرتا ان کو عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ کرتا ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسجد مبارک کی چھت پر جانے کے لیے 2 اطراف سے سیڑھیاں ہیں، اور یہ وہ مینار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بننے والی مسجد کے چاروں کونوں پر بنائے گئے تھے، لیکن جب اس مسجد کی توسیع کی گئی تو ان میناروں کو قائم رکھا گیا اور دیواروں میں ہی چن دیا گیا۔ اس چھت کے ساتھ ملحق ایک کمرہ ہے جس کا دروازہ اس چھت پر کھلتا ہے۔ ابتدا میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں رہا کرتے تھے، اور اسی کمرہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ عرصہ کے لیے رہائش رکھی۔ ناظرین، یہی وہ مبارک چھت ہے جس پر بیٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور ان کے صحابہ نے سورج گرہن کا وہ عظیم الشان آسمانی شان دیکھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اب اس عظیم الشان واقعہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی زبانی سماعت فرمائے۔ قادیان میں یہ گرہن کس طرح دیکھے گئے، وہ کیا واقعات تھے، کیا جذبات تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ دردناک دعا جو فروری میں کی گئی تھی قبول ہوئی، اور مہر و ماہ کی آنکھ تاریک ہونے کے دن آئے،
تو جب چاند کو گرہن لگا اور 13 تاریخ کو یعنی اسی رات کو جب وعدہ کیا گیا تھا تو دور دور سے لوگ قادیان کی طرف روانہ ہوئے. کچھ بٹالے تک گاڑیوں پہ پہنچے, کچھ یکے پہ آئے, کچھ پیدل چلے کہ دیکھیں تو صحیح ہمارے مسیح موعود کس طرح آنے والے دن کا انتظار فرمائیں گے کہ جب سورج کو بھی گرہن لگے گا. وہ عجیب دن تھے. ابھی کچھ وقفہ تھا چاند کے بعد سورج کے گرہن میں, اور پیشگوئی مکمل ہو نہیں سکتی تھی جب تک سورج کو بھی اسی دن کو گرہنا لگ جائے جس کا وعدہ دیا گیا تھا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی انتظار میں بیٹھے تھے, آپ کے صحابہ بھی. آپ مسجد کی چھت پر چڑھ کر دیکھا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے, خصوصاً جب وہ 28ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا جس کے متعلق وعدہ تھا کہ وہ گہنایا جائے گا. اس وقت قادیان کی ایک عجیب حال تھا, عجیب منظر تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھتے تھے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ صبح سے اٹھے ہوئے سورج کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے. قادیان کی گلیوں میں ایک ہنگامہ سا تھا اور ایک عجیب قسم کی ہجانی کیفیت تاری تھی, اور نظریں لگی ہوئی تھی کہ سورج تو دیکھیں کب گرہن لگتا ہے. عین اس دن 9 بجے خدا کے فضل کے ساتھ سورج گہرایا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اتنا کامل یقین تھا کہ ضرور بھی ضرور سورج آج کے دن گہنایا جائے گا. یہ ناممکن ہے کہ یہ بات ٹل جائے. کہ آپ نے مسجد مبارک کی چھت پر پورا اہتمام کیا ہوا تھا, اور شوق سے آنے والے زائرین اور قریب رہنے والے خدام اور شاک صحابہ سارے مسجد کی چھت پر جمع تھے. یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے بیت مبارک قادیان کی چھت پر اس دن کے لیے پورا اہتمام فرمایا کہ نماز کسوف و خسوف بھی ادا کی جائے گی اور سورج گرہن کا نظارہ بھی کیا جائے گا. ایک ذرہ بھی شک نہیں تھا. اپنے رفقا کے ساتھ اب میں بھی انتظار تھے کہ اتنے میں ایک دوست نے دوڑتے ہوئے آ کر سورج گرہن کی خوشخبری دی. اے مسیح اللہ, سورج گہنایا گیا ہے, اور اے مہدی دوران تیرے لیے کامل نشان پورا ہو گیا. کیا کیفیات تھی, کیا کیفیات تھی, کیسے ان کے جذبات میں ایک ہجان برپا ہوا ہوگا, کس طرح خدا کے حضور روحیں سجدے ریز ہو گئی ہوں گی. میرے الفاظ میں تو طاقت نہیں ہے کہ میں اس نقشے کو کھینچ سکوں. یہ کمرہ بیت الفکر کہلاتا ہے. یہ وہ کمرہ ہے جو بیت الذکر یعنی مسجد مبارک کے ساتھ ہی شمالی جانب ہے. بیت الفکر ہی وہ مبارک کمرہ ہے جس میں آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ تعلیف فرمائی, جس کی حجت آج تک دنیا کے تمام مذاہب پر قائم ہے اور کسی کو طاقت نہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکے. اسی کمرہ کے متعلق حضور کو یہ الہام ہوا تھا, علم نجعل کا سہولتاً فی کل امر بیت الفکر, یعنی کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی, تجھ کو بیت الفکر عطا کیا. بیت الفکر میں سے ایک کھڑکی مسجد مبارک میں آ کر کھلتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر اسی کھڑکی کے راستہ سے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے. بیت الفکر کے 2 کمرے ہیں, لیکن اصل کمرہ وہ ہے جو کہ مسجد مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور دوسرا کمرہ وہ ہے جس میں سے گزر کر بیت الدعا میں جایا جاتا ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب بھی بیت الدعا میں جاتے تو اسی بیت الفکر میں سے ہی گزر کر جاتے, کیونکہ حضور کی رہائش عام طور پر نیچے کے حصہ میں ہوتی تھی.
اور یہ بیت الدعا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیت الدعا کی بنیاد 13 ذوالحج 1320 ہجری بمطابق 13 مارچ 1903 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ رکھی۔ یہ کمرہ بیت الفکر نمبر 2 کے غربی جانب ہے۔ اس کمرہ کی لمبائی تقریباً 6.5 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی حالت خستہ ہو گئی تھی۔ 1980 میں اس کی مرمت کر کے اس کی حالت کو بہتر بنا دیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ حجرہ بنوایا تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ مسجد البیت اور بیت الدعا کو امن و سلامتی اور اعداء پر بذریعہ دلائل نیرہ اور براہین ساطعہ کے فتح کا گھر بنا دے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نچلے کمرہ میں رہائش پذیر تھے تو اس کھڑکی سے دعا کے لیے اوپر تشریف لاتے تھے۔ اور اب بھی دنیا کے مختلف علاقوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہزاروں پروانے مختلف مواقعوں پر یہاں آتے ہیں اور اس بابرکت حصہ میں اپنے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ دالان حضرت اماں جان۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ اس دالان کے بارے میں فرماتے ہیں، بیت الدعا کے ساتھ والا مشرقی دالان بھی بہت تاریخی اور مقدس ہے۔ یہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عمر کا آخری زمانہ گزارا اور حضرت اماں جان بعد میں یہیں قیام پذیر رہیں۔ اس حصہ میں حضرت اقدس کو بہت سے الہامات ہوئے، بلکہ حضرت اماں جان تو اسے بیت الفکر میں شامل کہا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسے بیت الفکر کا حصہ شمار فرماتے تھے۔ یہ کمرہ بیت الدعا سے باہر نکلتے ہی آتا ہے اور بیت الدعا کی سیڑھیاں اسی کمرہ میں اترتی ہیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر کے کچھ کمرے اور صحن اور دالان حضرت اماں جان کا بیرونی منظر۔ اور یہ وہ کمرہ ہے جسے بیت الریاضت یا مردانہ نشستگاہ کہتے ہیں۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1875 کے آخر میں سنت اہل رسالت پر عمل کرتے ہوئے 8-9 ماہ تک التزام کے ساتھ مخفی طور پر روزے رکھے۔ اور اس مردانہ نشستگاہ میں اپنا کھانا منگواتے اور پوشیدہ طور پر یتیم بچوں کو جنہیں وقت پر حاضری کی تاکید کی ہوتی تھی دے دیتے تھے۔ ابتداً آپ صرف افطاری کے وقت کھانا کھاتے، 2-3 ہفتہ کے بعد حضور نے اسے کم کر کے تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر گزارا شروع کیا، پھر اسے مزید کم کرتے کرتے اس مقدار پر لے آئے کہ 8 پیر میں صرف چند تولہ غذا رہ گئی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا، اور عجیب اور لطیف انوار الہیہ اور انواع و اقسام کے
مکاشفات سے سرفراز فرمایا۔ اعلیٰ طبقہ کے اولیاء امت اور بعض گزشتہ انبیاء کے ملاقاتوں کے علاوہ ایک مرتبہ عین بیداری کے عالم میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور یہ وہ کھڑکی ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنا کھانا لٹکا کر یتیم بچوں کو دے دیتے تھے۔ دیوار کھینچنے کا مقام، یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچا زاد بھائی مرزا امام دین صاحب اور مرزا نظام الدین صاحب نے آپ کو اور آپ کے درویش صحابہ کو تنگ کرنے کی غرض سے 5 جنوری 1900 کو مہمان خانہ یعنی گول کمرہ کو مسجد مبارک سے ملانے والی اس گلی کو اینٹوں سے بند کر دیا۔ مجبوراً یہ واحد مقدمہ حضرت اقدس کو دائر کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی۔ 20 اگست 1901 کو عدالت نے ڈگری دی اور مقدمے کا خرچ بھی مخالف فریق سے ادا کرنے کو کہا، اور اسی روز یہ دیوار گرا دی گئی۔ حضرت اقدس اس فتح پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، گویا کہ 1 سال 8 ماہ بعد آج عید ہوئی۔ اس مقدمہ میں شہادت دینے کے لیے حضرت اقدس کو 16 جولائی 1901 کو خود عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں قادیان میں پانی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی واحد ذریعہ کنواں تھا۔ اس وقت قادیان میں 2 کنویں تھے، ایک مرزا سلطان احمد صاحب کے گھر میں اور دوسرا مرزا نظام الدین صاحب کے گھر میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کے رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے، اور مخالفت یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے حضرت اقدس کو اور ان کے مہمانوں کو کنویں سے پانی لینے سے روک دیا۔ تب حضرت اقدس نے تحریک کی کہ ہمارا اپنا کنواں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس تحریک پر پہلا کنواں 1895 میں جماعت کے لیے کھودا گیا۔ یہ کنواں اس کمرے کے عین سامنے ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کنواں 1982 میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا نشان قائم رکھا گیا۔ گول کمرہ 1893 میں مسجد مبارک کے بعد اس کمرہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ گول کمرہ مسجد مبارک کے مشرقی جانب واقع ہے۔ شروع میں اس کمرہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بطور مہمان خانہ کے استعمال فرمایا۔ ملاقات کے لیے بھی یہی کمرہ استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصنیفات کے مسودات بھی اسی کمرہ میں تیار کیے جاتے تھے۔ 1895 میں میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ گول کمرہ کی چھت خستہ ہو گئی تھی، چنانچہ 1977 میں چھت کو تبدیل کر دیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد محترم کے حصہ میں جو رہائشی جائیداد آئی تھی، وہ جائیداد ہی اصل میں عدار کے نام سے موسوم ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عدار کے متعلق خاص طور پر بہت سے الہامات ہوئے۔ چنانچہ جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدت سے طاعون پھیلی اور قادیان کے گرد و نواح میں اس کا بہت زور تھا، اللہ تعالیٰ نے
آپ کو الہاماً فرمایا انی او حافظو کلا من فی الدار، یعنی اس دار میں جو بھی رہے گا وہ اس کی برکات کی وجہ سے بچایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن است در مکان محبت سرائے ما، یعنی یہ ہماری محبت کا گھر امن کا گھر ہے۔ کمرہ پیدائش حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مسجد مبارک، سرخی کے نشان والا کمرہ، بیت الفکر، بیت الدعا، دالان حضرت اماں جان وغیرہ، یہ تمام الدار ہی کا حصہ ہیں۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی، خوبصورت پاک لڑکا تیرا مہمان آتا ہے، اسے پاک روح دی گئی ہے، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق 12 جنوری 1899 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر اس کمرہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضور علیہ السلام نے مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھا۔ یہ کمرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیدائش کے کمرہ کے بالکل سامنے ہے اور الدار کے حصہ میں واقع ہے۔ یہ کمرہ تقریباً 20 فٹ لمبا اور 9 فٹ چوڑا ہے۔ گھر مرزا سلطان احمد صاحب، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کی وفات ہوئی تو ان کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی اور انہوں نے حضرت اقدس کی پہلی بیوی میں سے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس لیے ان کی وفات پر ان کے تمام مکانات بھی مرزا سلطان احمد صاحب کو ملے۔ چنانچہ مرزا سلطان احمد صاحب یہاں رہائش پذیر ہوئے۔ مسجد مبارک سے مسجد اقصی کی طرف جانے والی گلی یہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا وہ والا حصہ جس پر گول گنبد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قادیان کی ایک اونچی جگہ پر 2 بازاروں کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ حضرت اقدس کے والد صاحب نے جو مسجد بنوائی اس میں صرف 200 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی، لیکن جب قادیان کی عظمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت وجود سے بڑھنے لگی اور لوگ اس جگہ کثرت سے آنے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1900 عیسوی میں مسجد کا صحن مشرقی جانب اس قدر بڑھا دیا کہ اس میں تقریباً 2000 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی، اور آپ کے والد ماجد کی قبر منارۃ المسیح والی جگہ اور مسجد کا کنواں صحن مسجد میں آ گئے۔ یہ مسجد کے گنبدوں کا اندر کی طرف سے نظارہ۔ جو مسجد حضرت اقدس کے والد ماجد نے بنوائی تھی وہ اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ یہ وہ محراب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی مسجد میں تھا۔ مسجد اقصی کی دوسری توسیع حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانہ میں 1910 میں ہوئی۔ اس توسیع کے ذریعے مسجد اقصی کو جنوبی جانب اس قدر بڑھایا گیا
کہ پہلے کی نسبت دگنی سے بھی بڑی ہو گئی۔ پہلے اس کے 3 در تھے، پھر 5 مزید دروں کا اضافہ ہوا۔ یہ وہ محراب ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے زمانہ میں مسجد کی توسیع کے بعد امامت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب یہاں اذان دینے کے لیے مائک لگا دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کی تیسری توسیع حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 1938 میں ہوئی۔ توسیع والی جگہ چونکہ مسجد سے نیچی تھی، لہٰذا مسجد کے صحن کو برابر رکھنے کے لیے وہاں نچلے حصہ میں کمرے بنا دیے گئے اور ان کی چھت مسجد کے صحن کے برابر رکھی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے اینٹیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی مسجد مبارک کی ایک برجی سے حاصل کی گئیں۔ اس وقت حافظ محمد صاحب نے بآواز بلند وہ دعائیں پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے پڑھی تھیں۔ اور یہ وہ محراب ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کی توسیع کے بعد سے نماز پڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مسجد اقصی کا برآمدہ نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ برآمدہ بنا دیا گیا جس کی چھت ٹین کی تھی، پھر اسے گرا کر 1934 میں پکی اینٹوں کا برآمدہ بنا دیا گیا۔ مسجد اقصی کے گیٹ کی تعمیر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ مسجد کے صحن میں استعمال ہونے والی مختلف ڈیزائن کی اینٹیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں مختلف اوقات میں توسیع ہوئی۔ سفید پھولوں والی اینٹیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں پہلی توسیع کے وقت استعمال ہوئیں۔ مقام خطبہ الہامیہ، یہ مسجد اقصی کے قدیمی حصہ کا وہ درمیانی در ہے جہاں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 11 اپریل 1900 عیسوی کو قریباً 200 احمدی احباب کے مجمع میں کرسی پر تشریف فرما ہو کر بزبان عربی عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں 11 اپریل 1900 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے۔ مینارۃ المسیح، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام نے بارشاد الہی 13 مارچ 1903 بروز جمعۃ المبارک اس مینار کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس مینارہ کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا، بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمینار بلند تر محکم افتاد، یعنی خوش خوش چل کہ تیرا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور محمدی گروہ کا پاؤں ایک بہت اونچے مینار پر مضبوطی سے قائم ہو گیا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مالی گنجائش نہ ہونے کے باعث اس مینار کی تکمیل نہ ہو سکی. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 نومبر 1914 کو اپنے دست مبارک سے اینٹ رکھ کر دوبارہ کام شروع کروا دیا، جو 1916 کے شروع میں پایا تکمیل کو پہنچا. 1931 میں ٹاور کلاک نصب کیے گئے جو ہر گھنٹے کی خوشنما آواز کے ساتھ اطلاع دیتے ہیں. انیس سو 1935 میں اس کے چاروں طرف چھوٹی اور بڑی طاقت کے بجلی کے 2 کمپیں لگا دیے گئے. اس 8 پہلو مینار کی 3 منزلیں ہیں اور یہ 105 فٹ بلند ہے. مینارۃ المسیح کی 92 سیڑھیاں ہیں جو کہ سرخ پتھر کی بنی ہوئی ہیں. مینارۃ المسیح سے لیا گیا ایک خوبصورت منظر. مینارۃ المسیح کی بلندی پر لگے ہوئے اسپیکر مسجد اقصی سے اٹھنے والی اذان کی آواز کو قادیان کے اطراف میں دور دور تک پہنچا دیتے ہیں. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اور یہ مسجد اقصی کا وہ تاریخی کنواں ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک وضو اور دیگر ضروریات کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے. ابتدائی دور میں بالٹی اور رسی کی مدد سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، لیکن اب یہاں الیکٹرک پمپ لگا دیا گیا ہے. رسی کے استعمال سے پیدا ہونے والے نشانات اینٹوں پر اب بھی موجود ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایک مرتبہ خواب میں ایک جگہ دکھائی جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ بہشتی لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، یعنی اس زمین میں وہ شخص ہی دفن ہو سکتا ہے جو کہ بہشتی ہوگا، اور اگر وہ شخص جو فوت ہونے والا ہے وہ بہشتی نہیں تو ایسے شخص کو یہ زمین قبول نہیں کرے گی. چنانچہ 20 دسمبر سن 1905 کو حضور نے اپنے باغ کی زمین میں سے ایک حصہ بہشتی مقبرہ کے لیے وقف فرما دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے کچھ شرائط بھی تحریر فرمائی تھیں جو کہ رسالہ الوصیت میں درج ہیں۔ بہشتی مقبرہ میں سب سے پہلی بننے والی قبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر اصحابی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جن کی وفات 27 دسمبر 1905 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر اوقات سیر کی غرض سے اس باغ میں تشریف لایا کرتے تھے، جس کا ایک حصہ بہشتی مقبرہ کے لیے وقف فرمایا تھا۔ یہاں جس چبوترا پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اسے شہ نشین حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے موسوم کرتے ہیں۔ 1970 اور 72 کے دوران یہاں ایک ہوادار کمرہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ یہ حصہ بہشتی مقبرہ سے شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ امام آخر الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کا وصال 26 مئی 1908 کو لاہور میں ہوا، تو ان کا جسد مبارک لاہور سے قادیان لا کر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں رکھا گیا، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باغ کے ایک حصہ میں واقع ہے، اور اسی کمرہ میں عاشقان مسیح دیوانہ وار پہنچے اور ان کا آخری دیدار کیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں 27 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور تقریباً 1200 افراد نے اس جنازے میں شرکت کی۔ اور اس وقت ہمارے سامنے وہ مبارک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشخبریوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا، اور تمام صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ اور یہ وہ آم کے درخت ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے باغ میں موجود تھے۔ انہی درختوں کے درمیان خلافت اولیٰ کی پہلی بیعت ہوئی اور پھر حضور کا جنازہ ہوا۔ یہ درخت چونکہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے، جس سے نئی شاخیں نکل آئی ہیں۔ ان درختوں کو ایک نشان کے طور پر قائم رکھا گیا ہے۔ بہشتی مقبرہ کے قطع خاص میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مزار مبارک یادگار حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ
مزار مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ. مزار مبارک حضرت سیدہ ام طاہر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت میر ناصر نواب صاحب خسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت نانی اماں جان سیدہ بیگم صاحبہ. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نواب محمد علی خان صاحب آف مالیر کوٹلہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کا مزار. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے مبارک احمد کا مزار جو کہ کم سنی میں ہی فوت ہو گئے تھے. یہ شہید کابل مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید جن کو احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے سنسار کیا گیا تھا. والی افغانستان کے حکم سے کابل میں شہید کیے گئے. یادگار حضرت مولوی نعمت اللہ خان صاحب اور یہ بھی افغانستان میں شہید کیے گئے تھے. یادگار حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب شہید کابل. انہیں بھی کابل میں گلا گھونٹ کر شہید کیا گیا. مزار مبارک حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کو بہشتی مقبرہ میں سب سے پہلے دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. مزار مبارک والدہ صاحبہ و والد صاحب سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو، خوشا نصیب کے تم قادیاں. یہ پروگرام مجلس خدام الاحمدیہ کیلکری کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ناظرین، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فرشتے ناز کریں جس کی پہراداری پر، ہم اس سے دور ہے تم اس مقام میں رہتے ہو، ہم اس سے دور ہے تم اس مقام میں رہتے ہو.
रहते